الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حال ہی میں حکومت نے انفلیشن کے حوالے سے اپنے اعداد و شمار کا اعلان کیا اور یہ افراط زر ہمیں 30% سے اوپر نظر آئی۔ جہاں پر ایک طرف مہنگائی کا یہ طوفان ہے، وہیں پر دوسری طرف مختلف اور بحران سر اٹھاتے نظر آتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلے تو آٹے کی بات آ جاتی ہے، جس نے امت کے بیٹے بیٹیوں کو ذلت امیز سلوک پر مجبور کر رکھا ہے۔ چند روٹیوں کے برابر آٹے کے لیے لڑائی جھگڑے، اپنی جان کی فکر نہ کرتے ہوئے ٹرکوں کے پیچھے بھاگنا معمول بن گیا ہے۔ بلکہ آج کے اخبار میں ایک خبر تو اس حوالے سے تھی کہ ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر پر لوگوں کی بھیڑ میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا پاؤں تلے آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جہاں پر ایک طرف قیمتوں کا چڑھتے ہوئے لوگوں کی قوت خرید سے باہر چلا جانا ہے، وہیں پر دوسری طرف اسی طریقے سے بجلی گیس کے بحران اپنی جگہ پر موجود ہے۔ کبھی بجلی نہیں ہے تو کبھی گیس نہیں ہے، اور بجلی کی سچویشن تو یہ ہے کہ وہ موجود ہوتے ہوئے ہماری اپنی قوت خرید سے باہر ہے، اور گیس تو ملک میں ناپید ہو چکی ہے۔ مہنگائی کا جن کسی بھی طریقے سے قابو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، وہ ابھی کی پی ڈی ایم کی حکومت ہو کہ اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت ہو، بلکہ اس کی جگہ اگر کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت بھی آ جائے یا آمریت ہی آ جائے، یہ جن ان سے قابو ہوتا ہوا نہیں ملتا نظر آتا۔ امت کی بیٹیاں بیٹے خودکشی کی حالت تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک والد اپنے ہی بچوں کو زہر دیتا ہے اور خودکشی کی کوشش کرتا ہے، اور ساتھ ہی میں قرض خواہوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ اب آ کر جو ہے تو پیسوں کا مطالبہ کر لو۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ باپ اپنے ہی بچوں کو، گھر والوں کو زہر دے کے خودکشی کرتا ہے۔ ماں اپنے ہی دولاروں کو اپنی ہی گود میں لے کر نہر میں کود جاتی ہے، ریل کے سامنے لیٹ جاتی ہے کہ میں ان کو کھانا کہاں سے کھلاؤں۔ امت کی باحیا بیٹیاں اس بات پہ مجبور ہیں کہ وہ محض اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے اپنے گھروں کے سربراہ امت کے بیٹوں کی مدد کے لیے محنت مزدوری کریں۔ ہم میں انتہا درجے کی مایوسی پھیل چکی ہے۔ 60% ہمارا نوجوان ملک سے چلے جانے کو اپنے لیے اچھا سمجھ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ایسے حالات پہلی بار پیدا ہوئے؟ کیا یہ بار بار ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا رہا؟ کیا پاکستان بار بار ڈیفالٹ کے دہانے پر نہیں پہنچتا رہا؟ ہر بار شاہی خزانے میں $5 بلین ہیں، $4 بلین ہیں، ایک مہینے کے لیے ڈالرز برابر موجود ہیں، 1.5 مہینے کے لیے، 2 مہینے کی درآمدات کے لیے ہمارے پاس ڈالرز موجود ہیں۔ کیا یہ بار بار ہمارے سامنے باتیں نہیں آتی رہیں؟ ہمارے کرائے کے معاشی ماہرین، ان کے پاس اس سے زیادہ کوئی اور ویژن ہی نہیں ہے کہ ہماری اکانومی انڈونیشیا یا ویتنام کی طرح ہو جانے چاہیے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ان کی معیشتیں محض یورپ امریکہ کی آبادیوں کے لیے بیگار کیمپس ہیں، سویٹ شاپس ہیں، جہاں پر اگر کسی وقت پر ان کے لیے جوتے اور ان کے لیے بنیان اور انڈرویئر بن رہے تھے، تو اب انہی کی آبادیوں کے لیے سمارٹ واچ اور دوسرے گیجٹس بنائے جا رہے ہیں۔ تیسری دنیا کے اقتصادی ماہرین کی بس اتنی ہی دوڑ ہے کہ یورپ امریکہ کی کون سی ضرورت کو پورا کر کے ہم ڈالر کما سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ کے اوپر اتنی توجہ کی وجہ بس اتنی ہی سی بات ہے۔ کل تک ہم ان کے گورنر جنرلز اور وائسرائے کے زور اور جبر کے تحت ان استعماری طاقتوں کی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے، اور اب آزادی کا جھومر سجا کر ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ شد و مات کے ساتھ ہم اپنی پیداواری صلاحیتیں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ان حکمران بس حکومت کی میوزیکل چیئر کے کھیل کے اندر مصروف ہے۔ ملک کا سب سے بڑے صوبے میں حکومت، اپوزیشن اور عدلیہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ کبھی حکومت کا تاج ایک جماعت کے سر پر سجا دیا جاتا ہے، کبھی دوسری جماعت کے سر سجا دیا جاتا ہے۔ ان جھگڑتی پارٹیوں کے لیے امت کے بیٹے بیٹیوں اور بزرگوں کی تکلیف و پریشانی، یاس و حسرت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ذاتی انا، مفاد، عہدے، ناموری، نام نہاد اعداد و شمار، طاقت، ذاتی دشمنی وغیرہ اسی مقتدر اشرافیہ کی سیاست کا مقاصد ہے۔ یہ ٹکراؤ کی سیاست
اور مفلوج ڈگمگاتی حکومت یہ ڈائریکٹلی اس سیاسی سٹائل کا شخصانہ ہے جس کی جڑیں مغربی سیاسی فلسفہ میں موجود ہیں، جس کو کہ ہماری جماعتیں، بھلے وہ نون لیگ ہے کہ پی ٹی آئی ہے کہ پی 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 ہے یا دوسری جماعتیں، پریکٹس کرتی ہیں۔ مغرب کا طاقت اور مذہب کے لحاظ سے اپنا تجربہ اپنی تاریخ میں انتہائی دردناک ہے، اور اسی تجربے کی وجہ سے مغرب ہمیشہ ہمیں طاقت سے خائف نظر آتا ہے، اور اس کانٹیکس کے اندر ان کے پاس کچھ سلوگنز، کچھ کلیشیز ایگزسٹ کرتے ہیں، جس میں کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی۔ اسی وجہ سے وہ جو فارمولاز دیتے ہیں تو اس کے اندر نہ صرف جہاں ٹکراؤ کی ہمیں کیفیت نظر آتی ہے، مسلسل ٹکراؤ کی کیفیت نظر آتی ہے، اسی وجہ سے وہ کنٹینیوسلی بیلنس آف پاور، ڈیولوشن آف پاور، ڈویژن آف پاور کے فارمولاز ہمیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ڈائریکٹ جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمیشہ ایک کسی بھی ریاست کے اندر مختلف پلرز ہوں طاقت کے، اور وہ پلرز آپس میں ٹکراتے رہیں۔ میں کچھ الفاظ یا اصطلاحات استعمال کرنا چاہتا ہوں اور اس بات پہ معذرت خواہ ہوں کہ یہ انگریزی کے اندر ہی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ یہ انہی کی سیاست سے نکلے ہوئے جملے ہیں، سیاست سے نکلے ہوئے اصطلاحات ہیں، اور وہیں سے ہمیں یہ پریکٹسز نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر بیئر نکل سٹرگل کی بات کی جاتی ہے، نو ہولڈ بارڈ کی بات کی جاتی ہے، اسکورچڈ ارتھ اسٹریٹجی کی بات کی جاتی ہے، ٹیک نو پرزنرز کی بات کی جاتی ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کے سیاسی اسالیب ہیں جو کہ اپنی ریاستوں کے اندر وہ پریکٹس کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے سیاسی لیڈرز ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، مقتدر اشرافیہ ہو، انہی کی اندھی تقلید کرتے ہوئے، انہی سے متاثر ہو کر، انہی کے روب میں، انہی کی تہذیب کو فالو کرتے ہوئے اسی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور یہ بات صرف اور صرف سیاستدانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے اندر طاقت کے، ریاست کے اندر طاقت کے مختلف ستون، یعنی جس میں خاص طور پر سیاسی جماعتیں، دوسری طرف عدلیہ، تیسری طرف جنرل، یہ ہمیں آپس میں مسلسل ٹکراؤ کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ جہاں ہر 3 سال بعد ایک جنرل کی ترقی کا موقع آتا ہے تو وہاں ایکسٹینشن کی بات آنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں جانے کی باتیں، چھوڑ دو کی باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہاں جرنیلوں کے بیچ میں گروپس بن جاتے ہیں، وہاں ایک جرنیل دوسرے جرنیل کو نیچے کرنے کے لیے بالکل غلط قسم کی کمپینز وغیرہ چلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ صرف اور صرف ابھی کی بار عاصم منیر صاحب کی بار ہی یہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے پچھلی بار باجوہ صاحب، اور اس سے پیچھے کیانی صاحب، اور اس سے پیچھے اسی طریقے سے راحیل شریف صاحب، ہر ایک کی باری میں ہمیں 3 سال بعد یہ سائیکل دہراتی ہوئی نظر آئی۔ یہی بات ہمیں ججز کے حوالے سے، کیا افتخار چودھری کو ہم بھول گئے ہیں؟ کیا ثاقب نثار صاحب کو ہم بھول گئے ہیں؟ سعید کھوسہ صاحب ہوں، یا ابھی جو عطا بندیال صاحب ہیں، یا کل کو عیسیٰ صاحب نے آنا ہے، اور اس سے پہلے ہی مقتدر قوتیں پریشان ہیں اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ اور ججز کا ہر سال 1.5 سال بعد چیف جسٹس ایک نیا آنا ہوتا ہے، اور یہی لیگ پولنگ اور یہی پاور سٹرگل، اور اسی میں جو ہے تو ہمیں کبھی کسی ایک کو بحیثیت مہرے کے استعمال کیا جاتا ہے، کبھی کسی دوسرے ادارے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سب کی بنیادی وجہ وہ مغرب سے سیکھی ہوئی سیاست ہے جو ہم نے کلونیلزم کے بعد وراثت میں حاصل کی تھی، جس میں ہمارے ان تمام طاقت کے مختلف پلرز میں صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنے تمام عملداری کا، اپنے تمام کے تمام جو ہے تو سیاست کا، وہ ہے طاقت کا حصول، ہر قیمت پر، ایٹ ایوری کاسٹ۔ اور اس معاملے کے اندر ان کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کسی بھی بات کو جو ہے تو وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ پاور ایٹ اینی کاسٹ، یہی وہ چیز ہے کہ ہم 1947 سے مسلسل جو ہے تو ایک سٹرگل دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں طاقت کے ان مختلف پلرز کے بیچ میں، جہاں پر اگر ایک طرف فوج کھڑی ہے تو دوسری طرف ہمیں سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، اور تیسری طرف عدلیہ جو ہے تو اسی میں کبھی کبھار پڑھ کر اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جب تک ہم اس پیراڈائم کو، اس بنیادی نظریے کو، اور وہ جڑیں جہاں سے کہ یہ نظریات آ رہے ہیں،
ان کو ایکسپوز نہیں کرتے ہیں، ان کو کاٹ نہیں دیتے ہیں، اس وقت تک ہمارے ملک کے اندر ایسی ہی مفلوج حکومتیں آتی رہیں گی، ایسی ہی ٹکراؤ کی صورت رہے گی، اور بجائے اس کے کہ یہ جو ترستی اور سسکتی امت کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، یہ اپنی مراعات، یہ اپنی ایکسٹینشن، یہ اپنی وزارتیں، یہ اپنی گاڑی گارڈ، انہی کے پیچھے جو ہے تو یہ لگے رہیں گے. ان کو صرف اسی بات کی فکر ہوگی کہ ان کا نام جو ہے تو کس طریقے سے یاد رکھا جائے گا. اس سے زیادہ یعنی طاقت کے حصول سے زیادہ جو ہے تو ان کی سیاست کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. ضرورت ہے کہ ہم ان نظریات کو، ان کلونیل مائنڈ سیٹس کو جڑ سے ختم کر دیں، جس کی وجہ سے جو ہے تو اس پورے خطے کی سیاست جو ہے تو وہ ڈسٹرب ہو چکی ہے، جس میں عوام کا بھوک سے بلکتے ہوئے ہونا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مگر یہ بات کہ طاقت پر کون ہوگا یا نہیں ہوگا اور کتنی دیر کے لیے ہوگا سب سے زیادہ اہم ہے. ہمارے مسائل کا حل صرف اور صرف ایک نئی سیاست ہے، ایک نئے نظریے، ایک نئی بنیاد کے اوپر نئی سیاست ہے. مغرب کی طرف سے دی ہوئی فرسودہ نظریات کی بنیاد پر کھڑی یہ سیاست، یہ ٹکراؤ کی سیاست، اس کو دفن کر دینا اور اسلام کے سنہرے اصول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بنیاد کے اوپر ملی ہوئی سیاست، یہی صرف اور صرف ہمارے لیے نجات ہے، یہی صرف اور صرف وے فارورڈ ہے، یہی صرف اور صرف اس امت کو ریسکیو کر سکتی ہے. آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مقتدر اشرافیہ کی اندھی تقلید کو، مغرب کی اندھی تقلید کو ریجیکٹ کر دیں اور ایک مطالبہ رکھیں کہ ہمیں نئی سیاست چاہیے جس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام کے نظریات ہوں، اور اسی کی بنیاد پر ایک نئی ریاست. جہاں ہمیں سیاسی ٹکراؤ کی کیفیت دوچار ہے، وہیں پر ہمیں ایک سسٹم کا فیلئر بھی نظر آ رہا ہے. یعنی یہ جمہوری نظام جس میں سب سے بنیادی وصف، یعنی اس کا سب سے طاقتور ترین ایٹریبیوٹ سامنے رکھا جاتا ہے، وہ ہے اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا. اچھا، اس میں بھی یہ آرگومنٹ سامنے رکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کرنے کا موقع ملتا ہے ہر 5 سال بعد، 7 سال بعد، 4 سال بعد. مختلف ملکوں کے اندر مختلف دورانیے ہیں. یہ بات بذات خود ایک دھوکہ ہے، ایک ڈسپشن سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی سے پہلے ہی بہت ساری باتوں کو ایگزمپشن دے دی جاتی ہے. 73 کے آئین کے اندر ہی پہلے سے ہی پریزیڈنٹ کو، پرائم منسٹر کو، اسی طریقے سے ارکان پارلیمنٹ ہیں، سینٹ ہیں، ان سب کو ایگزمپشن حاصل ہے، استثناء حاصل ہے کہ ان کے اوپر جو ہے لیجسلیشن کے حوالے سے قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے اندر کوئی بل پاس کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے مقدمہ قائم نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے وہ معاملات جو کہ پالیسی کے تحت آتے ہوں، فارن پالیسی کے ایشوز ہوں، اکنامک پالیسی کے ایشوز ہوں، اس میں بھی جو ہے تو استثناء آ جاتا ہے. بلکہ اس بات کو جو ہے تو بنیادی طور پر کیبنٹ کے حق کے طور پر ڈکلیئر کیا گیا کہ اگر کیبنٹ ایک پالیسی کے تحت اکانومی کے لیے یا فارن پالیسی کے لیے کوئی چیز اڈاپٹ کرتی ہے تو اس پر کسی کا مواخذہ نہیں ہو سکتا. یہ بات ایک عجیب سی بات ہے کہ بنیادی طور پر جس چیز کی بنیاد کے اوپر امت کے معاملات کی دیکھ بھال کی جا رہی ہے، یعنی کہ لیجسلیشن، یعنی کہ چیزوں کو حلال حرام قرار دینا، یعنی کہ چیزوں کو لیگل انلیگل کرنا، کہیں پر ٹیکس لگانا ہے، کہیں پر کسی چیز کو سستا کرنا ہے، کہیں کسی چیز پر روک لگانی ہے، کہیں پر جو ہے تو کسی چیز کو بغیر روک کے یعنی پرائیویٹائزیشن وغیرہ کر دینی ہے. حکومت کسی بھی قسم کے معاملات وغیرہ کو اڈاپٹ کر رہی ہو، اس کا مواخذہ نہیں ہو سکتا. اس کے مقابلے میں اسلام تو ہمیں ایک بالکل مختلف نظریہ دیتا ہے. ہمیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ دیتا ہے، اور ایک کنٹینیوس فریضہ دیتا ہے. یہ 5 سال کی سائیکل کے ساتھ ہونے والا فریضہ نہیں ہے. یہ ہر لمحے جو ہے تو خلیفہ کی نگہبانی کرنی ہے، اس کے اوپر نظر رکھنی ہے. اس کا ہر ایک عمل بھلے جو ہے تو وہ امت کے
وسائل کو خرچ کرنے کے حوالے سے ہو، وہ امت کے معاملات کی دیکھ بھال کے حوالے سے ہو، وہ امت کے اوپر جو نظام وہ نافذ کرنا چاہ رہا ہے، جو قوانین وہ نافذ کرنا چاہ رہا ہے، جن پالیسیز کو وہ اپروچ کرنا چاہ رہا ہے، ہر ایک بات کے اوپر اس کا محاسبہ کرنا امت کے اوپر فرض ہے۔ اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، اس میں کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے جس میں بنا کہے کہ نہیں آپ نے صبر کرنا ہے، خیر ہے، اس کو جو ہے کم از کم 2 سال تو دے دیں، کم از کم 3 مہینے تو دے دیں، کم از کم 5 سال تو دے دیں، کم از کم 10 سال تو دے دیں، پھر اس کے بعد محاسبہ کریں۔ نہیں، کیونکہ خلیفہ کے ساتھ بیعت اسی بات پہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے تو ہمارے اوپر قرآن اور سنت کے مطابق حکومت کرے گا۔ چنانچہ اسلام کا محاسبہ کا جو بنیادی نظریہ ہے، فلسفہ ہے کہ اگر تو ایک حکمران اچھا ہے تو پھر 5 سال بعد اس کو چینج کیوں کیا جائے، بھلے 20 سال ہی کیوں نہ حکومت کرے، اور اگر جو ہے تو وہ اسلام کے مطابق حکومت نہیں کر سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بیسس کے اوپر، انفینائٹ علم کی بیسس کے اوپر ہمارے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، تو 5 منٹ بھی اس کو کیوں برداشت کیا جائے۔ اسلام کا محاسبے کا فلسفہ مغرب کی دی ہوئی جمہوریت کے فلسفے سے یکسر مختلف ہے، اور آج ہمیں دوبارہ ضرورت ہے کہ ہم واپس جائیں اس ہی پیراڈائم کی طرف، اسی فلسفہ کی طرف، اسی نظریہ کی طرف جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ہم اس بات کو ریجیکٹ کر دیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ ٹکراؤ کی سیاست نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یعنی 1949، 1956، 1973، 1977، پھر اس کے بعد پورے 90 کی دہائی، پھر اس کے بعد ابھی یہ 2010 سے 2020 تک کی ساری دہائی مسلسل ایک ہی بات سامنے رہی ہے، اکاؤنٹیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی۔ مگر ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آیا کہ کسی بھی طریقے سے یہ ناکام نظام اور یہ ناکام سیاست ہمارے لیے کسی بھی طریقے سے کسی مسئلے کو حل کر سکے، بلکہ ہر ایک مسئلہ پہلے سے بڑھ کر شدت کے ساتھ واپس لوٹ کے آتا ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم اس پرانے سیاسی نظام کو، اس ناکام نظام کو دھتکار دیں، ریجیکٹ کر دیں، دفن کر دیں، اور اس کی جگہ ایک نیا نظام اور ایک نئی ریاست لے کر آئیں، خلافت کی ریاست۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سیاست کی ان بنیادی نظریات کو بدل دیں جس کی بنیاد کے اوپر صرف اور صرف عہدوں کے لیے، مراعات کے لیے سیاست کی جاتی ہے، ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، پاور پالیٹکس کی جاتی ہے، اور اس کو واپس لوٹا دیں اس بنیاد کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لامتناہی انفینائٹ وزڈم، انفینائٹ نالج کی بیسس کے اوپر امت کے معاملات کی، لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال ہو۔ یہ بہت ہی ایک بنیادی اور ایک زبردست آئیڈیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کی، ہم اپنی بہتری کے لیے، ہم اپنے مسائل کے حل کو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم کی بنیاد کے اوپر حل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر انسان کے وقتی اور نفسانی قسم کے مفاد کی بنیاد کے اوپر کرنا چاہتے ہیں۔ مغرب تو ہمیں آئیڈیا دیتا ہے کولیکٹیو وزڈم کا کہ ہر بندہ اگر اپنے ذاتی مفاد کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرے گا تو ضرور ان کی میجورٹی جو ہے تو وہ اوور آل تمام لوگوں کے لیے ایک اچھائی کی طرف جا سکتی ہے۔ مگر اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کہ تمام کائنات کا مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، جس کے علم کے اوپر کسی قسم کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی حکمت کے اوپر کسی قسم کا کوئی بار نہیں ہے، وہ انفینائٹ وزڈم اور نالج والی ہستی جو ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے ہمیں ایک شریعت دیتا ہے۔ صرف وہ شریعت، صرف اور صرف وحی کی بنیاد کے اوپر حاصل ہونے والے حل اس امت کے لیے، عوام کے لیے، اس خطے کے لیے بہتری اور وے فارورڈ ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ ہمارے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس وقت اس بات کو ریکگنائز کریں کہ یہ مفاد کی سیاست کو ہم نے دفن کرنا ہوگا، اور ہم نے ہمارے اوپر استعمار کی طرف سے جو قیود اور بندشیں ہیں، جو حدود انہوں نے مسلط کر دیے ہیں، کبھی FATF کی شکل میں، IMF کی شکل میں، یہ
یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو بارڈرز بنائی گئی ہیں، کہیں پر بھائیوں کو ڈیوائیڈ کرنے والی ڈیورنٹ لائن ہے، کہیں پر پیکو کے جو ہے سائکس پیکو کے جو ہے ایگریمنٹ کے تحت کھینچی گئی لکیریں ہیں، کہیں پر جو ہے تو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے اندر، کارٹونک سٹیٹس کے اندر ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم نے ضروری ہے کہ اس کی دی ہوئی شریعت کے مطابق جس چیز کو ہمیں فائدے کے لیے کہا گیا، جو احکامات دیے گئے، اس کو ہم اپنے لیے فائدہ سمجھیں، اور اس کے مقابلے میں استعمار سے، طاغوت سے، ہمارے اوپر مسلط اس نظام کی طرف سے کوئی بھی جو ہے تو بات آ رہی ہے، اس کو اپنے لیے نقصان کے طور پر ہم دیکھیں۔ امت کا مفاد، امت کے لیے وے فارورڈ، امت کے لیے نجات صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے نازل کیے ہوئے شریعت کے مطابق اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر کو ریجیکٹ کر دیں۔ ہمارے سامنے مطمع نظر، ہمارے سامنے مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم امت کے وسائل کو کس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں، کس طریقے سے یونائٹ کر سکتے ہیں، متحد کر سکتے ہیں، ہم کیسے امت کے ایک خطے کی سٹرینتھ کو دوسرے خطے کی کمزوری دور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ اگر ترکمانستان انرجی کے لحاظ سے خود کفیل ہے، اور پاکستان جو ہے تو وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے اور افرادی قوت کے لحاظ سے خود کفیل ہے، زراعت کے لحاظ سے خود کفیل ہے، پانی کے لحاظ سے خود کفیل ہے، تو اس انرجی کی ڈیپینڈنسی کو ہم کس طریقے سے کور کر سکتے ہیں اپنی اس ڈیپینڈنسی کو۔ ضرورت ہے ہمیں کہ ہم استعمار کے ان پنجروں کو، ہم استعمار کے ان ہتھ کنڈوں کو، ان کے تمام ٹولز کو ریجیکٹ کریں اور ان سے نجات حاصل کریں، وہ چاہے جو ہے تو یہ انٹرنیشنل بارڈرز کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے تو وہ انٹرنیشنل کنونشنز کی شکل میں ہو، چاہے جو ہے تو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کی شکل میں ہو، بھلے FATF ہے، CTBT ہے، فضائل میٹیریل ٹریٹیز ہیں، بیلسٹک میزائل ٹریٹیز ہیں، ان سب کو ریجیکٹ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سوچتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ تقویٰ کو ہماری بنیاد ہونی چاہیے امت کے معاملات کو دیکھ بھال کے لیے، کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس ذات جس کے سامنے کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں ہے، جو اس دن واحد ہستی ہو گیا جس کے ہاتھ میں اتھارٹی ہے، اور اس نے ذرے ذرے کا حساب لینا ہے۔ ہمیں ایک بار پھر واپس اس سوچ کی طرف جانا ہے، جس طریقے سے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ان کو خوف تھا اس بات کا کہ اگر فرات کے کنارے راستہ ہموار نہیں ہوا اور کسی جانور کو ٹھوکر لگی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی باز پرس کریں گے، پوچھ گچھ کریں گے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم واپس جو ہیں تو اپنے انٹرسٹ کو، اپنے مفاد کو، ہم اپنی ویل بینگ کو حکم شرعی کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے ساتھ جوڑ لیں، کہ صرف اور صرف یہی نجات ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جی ہاں، ہمیں آج ایک نئی سیاست کی ضرورت ہے، جی ہاں، ہمیں آج ایک نئی ریاست کی ضرورت ہے جو کہ صرف اور صرف خلافت ہوگی۔ ہمیں وہ نئی سیاست چاہیے جس کا مطمع نظر، جس کی بنیاد، جس کی مقصد صرف اور صرف شریعت کا نفاذ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہو۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امت کی طاقت کو متحد کریں، ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم امت کی جتنی بھی مادی وسائل ہیں، افواج ہیں، ریسورسز ہیں، اس کو ایک ہی ریاست کے اندر جمع کریں۔ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم انہی قوتوں کو امت کے ان کمزور طبقوں کو نجات دلانے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے استعمال کریں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں حکم دیا کہ وَمَا لَمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں لڑتے ہو ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو جن کو کمزور پا کے دبا دیا گیا، کہ ہم کشمیر کے مسلمانوں کو ریسکیو کریں، کہ ہم مظفر نگر کے، دہلی کے، ہندوستان کے ہر کونے خدرے میں جہاں پر کبھی ان کے جمعے کی نمازوں کے اوپر پابندیاں ہیں اور کہیں ہماری بہنوں کو پردہ کرنے کے اوپر پابندی ہے، کہ ہم ان کو ریسکیو کر سکیں، کہ وہ برما کے مسلمان ہو، کہ ہم ان کو ریسکیو کر سکیں، کہ وہ فلسطین کے مسلمان ہو، قبلہ اول ہو، کہ ہم اس کو ریسکیو کر سکیں، ایک بار پھر جو ہے تو اس کو اسلامی بلاد کا حصہ بنا دیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل شدہ شریعت کے مطابق اپنے لیے راستہ چنیں۔
کہ ہمارا فائدہ اس دنیا میں اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی میں ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو ہے تو ہمارے لیے فائدہ کے نہیں ہو سکتی. وہ وقتی طور پر شاید ایک چھوٹا سا ریلیف تو دے دے، مگر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ذلت کا باعث ہوگا اگر ہم جو ہے تو مغرب کی غلامی کے تحت ہی جو ہے تو چلنے سے نہیں ہٹتے. آج یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وقت آ چکا ہے اس پرانی سیاست اور پرانی ریاست کو دفن کر دیں اور اس کے مقابلے میں وہ نئی سیاست، وہ نئی ریاست جس کی بنیاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفینائٹ وزڈم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی انفینائٹ نالج ہے، یعنی کہ صرف اور صرف ریاست خلافت. اور ہر وہ چیز جو کسی اور نظریے کے اوپر بلٹ ہے اس کو ہم ریجیکٹ کر دیں. ہمیں واپس اس کانفیڈنس کی طرف جانا ہے جس کے ساتھ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور 1000 سال کے لیے مسلمان جو ہیں تو اسلام کو تمام دنیا کی طرف بحیثیت ایک نجات کے طور پر لے کر جاتے رہے کہ یہی حق ہے، اور اس کے مقابلے میں ہر کوئی فکر باطل ہے. اس کے مقابلے میں ہر کوئی حکومت صرف اور صرف طاغوت ہے، اوپریسرز ہیں، ٹائرنٹس ہیں. یہ کانفیڈنس ہم نے واپس حاصل کرنا ہے، یہ سینس آف رائچیسنس ہم نے واپس حاصل کرنا ہے، یہ سینس آف جسٹس ہم نے واپس حاصل کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو کہ انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے، اس کے لیے عمل بالمعروف کرتی ہے، وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ان کے لیے انجوائنگ گڈ کرتی ہے، معروف کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے. کہ ہم نے دنیا کو ریسکیو کرنا ہے کیپٹلزم سے، ہم نے دنیا کو ریسکیو کرنا ہے سوشلزم سے، ہم نے دنیا کو ریسکیو کرنا ہے سود سے، ہم نے دنیا کو ریسکیو کرنا ہے نیشنلزم سے، انڈیویجولزم سے، میری مرضی میرا جسم سے. اس قسم کے ہر جو ہے باطل اور فاسد نظریات سے ہم نے آزاد کرنا ہے انسان کو، اور اس کو لے کر آنا ہے اس رب کی بندگی کی طرف جو کہ تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے. یہ سینس آف مشن آج ہم نے ایک بار پھر پیدا کرنا ہے. یہ جو نئی سیاست ہوگی، نئی ریاست ہوگی، اس کا مقصد صرف اور صرف میرے اپنے نجات نہیں بلکہ تمام انسانیت کی نجات ہوگی. اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی پیشن گوئیاں، جن میں سے کچھ کو ہم نے پورا ہوتے ہوئے تاریخ میں دیکھا، جیسے کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا، اسی طریقے سے ہمیں روم کے فتح کی بشارت بھی حاصل ہے. ہمیں دنیا کے مشرق اور مغرب کے اوپر حکومت کرنے کی بشارت بھی بتائی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہی ہوتی ہے. مگر اس کے لیے جو ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ یہ نئی سیاست اور نئی ریاست یعنی کہ صرف خلافت جو ہے تو قائم کی جائے، اور یہ پرانی تمام نظریات اور پرانی سیاست اور پرانی ریاست اس کو دفن کر دیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.